ذی الحجہ کا مہینہ اور خاص طور سے اس کا پہلا عشرہ یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کی جتنی فضیلت اور اہمیت ہے اتنی زیادہ قوم کو غفلت ہے۔ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی شریعت میں، قرآن و حدیث میں کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ رمضان میں کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق ہر ایک کو ہو جاتی ہے، جو عبادت گزار ہیں ان کی عبادتوں میں پہلے سے اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، تلاوت میں اضافہ کر لیتے ہیں اور بھی عبادتیں کر لیتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایام ہیں، یہ ایام اچھے لوگوں کے بس ویسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے دوسرے دن گزر جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت اور فضیلت کو مردوں کو بھی اور ماں اور بہنوں کو بھی، بچوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا سب سے پہلے یہ پورا مہینہ اشہر حرم میں سے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اس میں سے 4 مہینے حرمت اور احترام والے ہیں۔ ذی القعدہ اس سے پہلے مہینہ گزرا، یہ ذی الحجہ اور اس کے بعد آنے والا محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ یہ ذی الحجہ انہی میں سے ایک مہینہ جو محترم مہینہ، دور جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان کی جو جنگیں چلتی رہتی تھیں وہ آ کر یہاں پر رک جاتی تھی، اور یہ آج سے نہیں، اللہ نے فرمایا جس دن ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے یہ مہینہ محترم ہے۔ ایک تو یہ حرمت اور احترام والا مہینہ ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، جو سورت میں نے پڑھی، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کی تفسیر کے مطابق اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور شریعت میں چونکہ رات بنیاد ہے، رات ہی سے تاریخ بدل جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں رات کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں 10 دن مراد ہے۔ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اللہ کو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بندوں کو کبھی ضرورت پڑتی ہے قسم کھانے کی۔ عام حالات میں قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے بندوں کو، لیکن جب کبھی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے تو اس کی اجازت ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ تو بندے جو قسم کھاتے ہیں وہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے کلام میں اگر کوئی شک کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جو قسمیں کھائی ہیں وہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ان میں بہت سے راز ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت اور مصلحت ہے اس چیز کی اہمیت کو بتانا۔ اللہ کے نزدیک اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ نے 10 راتوں کی، 10 دنوں کی قسم، اور آگے والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔
शफ़अन के माने जुफ्त, वत्र के माने ताक। जुफ्त और ताक से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन ने जो इसकी तफसीर की है, जुफ्त से मुराद 10वीं ज़िलहिज्जा यौमुन नहर। जुफ्त उस अदद को कहते हैं जो बराबर बराबर तकसीम हो जाए। 10 ज़िलहिज्जा, 10 का अदद बराबर बराबर तकसीम हो सकता है। और वत्र ताक से मुराद 9वीं ज़िलहिज्जा, यौम अरफा जिसे कहा जाता है। तो अल्लाह ने अलग से इन दोनों की कसम खाई, जबकि 10 दिनों में, 10 रातों में ये दोनों दिन भी आ गए। 9 ज़िलहिज्जा भी आ गया, 10 ज़िलहिज्जा भी आ गया, लेकिन अलग से अल्लाह ने इसकी अहमियत और फजीलत बताने के लिए 9वीं ज़िलहिज्जा की यानी अरफा के दिन की और 10वीं ज़िलहिज्जा की यानी यौम नहर की कुर्बानी वाले दिन की अलग से कसम। तो अल्लाह के कसम खाने ही से इसकी अहमियत और फजीलत समझ में आ जानी चाहिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इस पर रोशनी डाली और इसकी तफसील बयान की। मुस्तनद हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को कोई अमल जितना अशरे ज़िलहिज्जा में महबूब है उतना किसी और दिन में महबूब नहीं है। हो सकता है रमज़ान इससे खारिज हो, लेकिन रमज़ान के अलावा जितना अमल करना और इबादत करना अल्लाह को इन 10 दिनों में महबूब है उतना किसी और दिन में महबूब नहीं है। इतनी अहमियत और फजीलत वाले हैं दिन। पूरे साल के दिनों से रमज़ान को छोड़कर सबसे ज्यादा फजीलत इन अय्याम की और रातों की है। फिर और तफसील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, फरमाई कि इसका एक एक दिन ऐसा है कि एक दिन रोजा रखना, एक दिन रोजा रखने का सवाब साल भर रोजा रखने के सवाब के बराबर, और रात की इबादत शबे कद्र की इबादत के बराबर। अशरे ज़िलहिज्जा के रोज़ों की ये फजीलत। एक बात याद रखिए कि अशरे ज़िलहिज्जा जब बोला जाता है रोज़े के एतबार से, तो वो अशरा के माने 10 के हैं, लेकिन मुराद 9 दिन होते हैं। इसलिए कि 10वीं ज़िलहिज्जा को ईद होती है, मुझे रोज़ा रखना जायज़ नहीं। पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं जिस दिन कोई रोज़ा रखना जायज़ नहीं। उसके अलावा हर दिन जिस दिन आदमी चाहे अपनी रोजा रख सकता, कोई मना नहीं। 4 दिन इसमें में लगातार है, 10 ज़िलहिज्जा, 11, 12 दिन, ये 4 दिन अल्लाह के मेहमानी के हैं और एक दिन ईद उल फित्र का। इन 5 दिनों में कोई रोजा रखना हराम है। इसके अलावा साल के तमाम अय्याम में किसी दिन भी कोई पाबंदी नहीं है, जिस दिन आदमी चाहे नफली रोजा रख सकता है। तो ये जो 9 दिन है शुरू के, इनमें से हर दिन रोजे की बड़ी फजीलत वाली हुई है। और फिर खास तौर से जो अरफा का दिन है, 9वीं ज़िलहिज्जा, उस दिन की तो फजीलत और अहमियत अलग ही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से उसकी फजीलत बयान फरमाई और ये फरमाया, सियाम यौमी अरफा अहतसिबु अला अल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्ला वस्सनत अल्लती बअदा। कि अरफा का रोजा मुझे यकीन है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इससे एक साल के अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाए। अरफा का रोजा रखने से एक साल के अगले पिछले सगीरा गुनाह माफ, कबीरा गुनाहों के लिए तो तौबा शर्त। एक बात यह याद रखिए, आमतौर से लोगों को तरद्दुद होता है, शुकूक व शुबहात में लोग मुब्तला हो जाते हैं। बहुत से लोग सऊदी अरब के एतबार से जो अरफात में हाजिरी का दिन होता है उसके एतबार से यहाँ अरफा समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि हम अरफा का रोज़ा किस दिन रखें, वहाँ के एतबार से रखें या यहाँ के एतबार से। अभी आते हुए ही रास्ते में फ़ोन आया कि अरफा का रोज़ा किस दिन रखना है,
بدھ کو رکھنا ہے یہاں کے اعتبار سے یا منگل کو رکھنا ہے وہاں کے اعتبار سے. ایک بات یاد رکھیے کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں. 9 ذی الحجہ جہاں جس ملک میں چاند کے اعتبار سے ہوگی وہ عرفہ کا دن کہلائے گا. اور اس کو یوم عرفہ کہنے کی کئی وجہیں ہیں. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو عرفہ کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرفات میں اس دن حاضری ہوتی ہے، اس لیے وہاں کا اعتبار ہونا چاہیے جس دن حاجی عرفات میں حاضر ہو. تو صرف وہی وجہ اس کو یوم عرفہ کہنے کی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو یوم عرفہ کہنے کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں تو 8 ذی الحجہ کو دیکھا. تو پہلے دن جو خواب دیکھا تو ذہن اس طرف نہیں گیا کہ اللہ کا حکم ہے، خواب ہے آیا ہوگا. لیکن جب دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو بھی یہی خواب دیکھا تو آپ کو معرفت حاصل ہو گئی، یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے. تو اس معرفت حاصل ہونے کی وجہ سے یہ معرفت 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوئی، اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے حج کے جو مناسک سکھلائے، اس کی جو پہچان کرائی وہ 9 ذی الحجہ کو کرائی خاص طور سے. اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کے معنی پہچان کے. اور تیسری وجہ وہ بھی ہے کہ اس دن حاجی عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. تو عرفہ کا دن کہنے کی اور بھی وجوہات ہیں، اور وہ وجہ صرف حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس وجہ سے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، جیسے رمضان کے روزے اور عید الفطر، عید الاضحیٰ ہر ملک میں اس ملک کی تاریخ، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے منائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہر ملک میں چاند کے اعتبار سے جو 9 ذی الحجہ ہے وہ یوم عرفہ. اگر وہاں کے اعتبار سے جوڑا جائے گا تو اس میں بڑی خرابی لازم ہے. اس میں سے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں چاند کی پیدائش سعودی عرب سے بھی پہلے ہوتی ہے. جیسے ہمارے ملک کے اعتبار سے سعودی میں چاند کی پیدائش پہلے ہوتی ہے، عام طور سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، ایک دن پہلے وہاں عید ہوتی ہے، روزہ شروع ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 دن کا بھی وقفہ ہوا ہے. اسی طرح بعض ممالک میں سعودی سے پہلے بھی چاند کی پیدائش ہوتی ہے. تو اگر سب لوگ سعودی کے اعتبار سے عرفہ کا دن روزہ رکھیں گے تو جس ملک میں سعودی سے پہلے چاند ہوا ہے اور وہاں 10 ذی الحجہ ہے، عید کا دن ہے، اور سعودی میں عرفہ کا دن ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ روزہ رکھیں گے تو ان کا روزہ تو عید کے دن پڑے گا. اس لیے بالکل اس میں کسی کو شک اور تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض حدیث میں تو یوم عرفہ کے بجائے روزے کی جو فضیلت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا لفظ ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا. اس لیے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے منگل کو 9 ذی الحجہ ہے، یہ بدھ کو 9 ذی الحجہ ہے، جمعرات کو عید ہے، تو بدھ یہ عرفہ کا دن. اس دن خاص طور سے آدمی روزہ رکھ لے. اپنی مصروفیت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اگر کوئی ان 9-8 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکا تو کم سے کم عرفہ کا دن روزہ رکھ لے. 2 دن رکھ لے، 3 دن رکھ لے، جتنے دن روزہ رکھے گا اس کو فضیلت حاصل ہوگی. تو یہ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان کی. اور اس عشرے کی فضیلت خاص طور سے اس لیے ہے کہ اس میں ساری عبادتیں جمع ہو گئی. اس میں نماز تو ہے، روزے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور صدقات اور خیرات کے لیے تو کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، وہ بھی اس میں آدمی انجام دے سکتا ہے. خاص طور سے مالی قربانی تو
10ویں ذوالحجہ کو قربانی کی شکل میں ادائی کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج جیسی عظیم عبادت بھی اسی عشرے میں اور اس کے بعد ادا کی جاتی ہے، جو کسی اور مہینے میں ادا نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ یقیناً مبارکباد کے لائق ہے اور بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، لیکن حج اس میں بھی ادا نہیں ہوتا۔ حج جو ادا ہوتا ہے وہ اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے، اور حج کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے بھی خاص طور سے اس مہینے کو اور اس مہینے کے عشرے کو اور اس کے بعد 3 دنوں کو فضیلت حاصل۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کا ورد کرو متعینہ دنوں میں۔ وہ متعینہ دن وہی ہیں جو اس عشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کثرت سے اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے ہم جتنی زیادہ عبادت کر سکیں اپنی عبادت کو بڑھائیں، بقیہ دنوں کے مقابلے میں اس میں ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں۔ کم سے کم مصروف ترین لوگ بھی، جو عورتیں مصروف ہیں امور خانہ داری میں، بچوں کی تعلیم تربیت میں، ان کو اسکول پہنچانے میں، گھر کے افراد کی خدمت میں، وہ بھی کم سے کم اتنا عمل کر سکتی ہے کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھو، مرد حضرات جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ساتھ صبح سورہ یاسین، شام میں سورہ واقعہ، اور بیچ میں ترتیب سے 10-5 منٹ کوئی تلاوت کر لیں، اشراق پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، نہیں زیادہ پڑھ سکتے مغرب بعد 2 رکعت ہی پڑھ لیں اس کی نیت سے، اور تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو کم سے کم عشاء کے بعد وتر سے پہلے یا وتر کے بعد بھی پڑھنا چاہیں، سونے سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں گے، تب بھی تہجد کا کچھ نہ کچھ ثواب ہمیں مل جائے گا۔ کچھ مالی صدقات روزانہ، اس طرح سے ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہر ایک کر سکتا ہے، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تکبیر، تحلیل، تسبیح کا حکم دیا گیا ہے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس کے لیے تیسرا کلمہ سب سے زیادہ مناسب ہے، استغفار کی کثرت، اور اسی کے ساتھ ساتھ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت، جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اور اس کے 99 فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ غم اور حزن سے اس کو نجات ملے۔ ان کلمات کا ورد ہماری مائیں اور بہنیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے، بچوں کو تیار کرتے ہوئے کر سکتی ہیں۔ اس سے جو کام کریں گی، جو کھانا پکائیں گی، اس میں نورانیت آئے گی، اور وہ کھانا جو ذکر کے ساتھ پکایا جائے گا وہ جب پیٹ کے اندر جائے گا تو اس سے روحانیت پیدا ہوگی اور نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ ہے عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت اور فضیلت۔ اور ایک عمل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جنہیں قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ تراشیں۔ یہ اگرچہ آپ نے فضیلت ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جنہیں قربانی کرنا ہے، اور یہ فضیلت ہے، جو عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں، ایک مستحب عمل ہے۔ حاجیوں کے ساتھ خاص طور سے مشابہت اختیار کرنا ہے کہ حاجی ان دنوں میں مجنوں کی طرح اللہ کے دربار میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل رہے ہیں، پھر رہے، دوڑ رہے، انہیں اپنے کپڑوں کی فکر نہیں، اپنے بالوں کی فکر نہیں، اور اپنی حیرت کی فکر نہیں، حیرت فقیرانہ بنائے ہوئے بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کر رہے ہیں۔ ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ہر قربانی کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، بلکہ فقہاء نے اپنے اجتہاد سے بتایا ہے کہ جس کے اوپر قربانی فرض اور واجب نہیں ہے، اس
کے نام قربانی نہیں ہونی ہے وہ بھی یہ عمل کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، بلکہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے تو قربانی کرے گا، لیکن جو غریب ہے صاحب نصاب نہیں ہے شریعت کی نظر میں وہ غریب کہلاتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس کی قربانی کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا میرے پاس جو منیحہ جانور ہے میں اس کی قربانی کر دوں؟ منیحہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اس وقت کے سخی لوگ کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے کہ یہ اپنے پاس رکھو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا دودھ استعمال کرو، اس کو منیحہ کہتے ہیں۔ یعنی عاریت پر کوئی چیز اس نے لے لی ہے، کوئی اونٹنی لے لی، اس کی ملکیت نہیں ہے، دوسرے کی ہے، اس نے دے دیا ہے اس سے نفع اٹھانے کے لیے، اس کو منیحہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ تم عید الاضحیٰ کے دن اپنے بال تراش لو، اپنے ناخن تراش لو، تمہاری یہی قربانی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت، یعنی یہ عمل کرنے سے بھی تم کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم پر واجب نہیں ہے، تم صاحب نصاب نہیں ہو، قربانی نہیں کر سکتے ہو، تو کم سے کم اتنا عمل کر کے حاجیوں کے ساتھ مشابہت، قربانی کرنے والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لو گے تو اس مشابہت کی بنیاد پر اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ ویسے تو آپ ناخن ہر ہفتہ تراشتے تھے، جمعے کے دن خاص طور سے آپ بغل کے بعد زیر ناف صاف کر کے ناخن تراش کیا، تو اور دنوں میں ہم یہ عمل کریں گے جمعے کے دن ناخن کو ہمیں کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ اگر بڑے ہو جائیں گے تو خود طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، اور آدمی اگر سلیم الطبع ہے تو اسے کراہت بھی محسوس ہوگی، اس کے نیچے جراثیم بھی ہوتے ہیں، کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ لیکن جب جمعے کے دن سنت کی نیت سے یہ عمل کریں گے اور ہماری مستورات خاص طور سے اپنے بچوں کو شروع سے اس کا عادی بنائیں۔ آج بچوں کی تربیت جب دی جاتی ہے مکتب میں یا مدرسے میں یا اسکول میں، تو بچہ جمعرات کی رات ہی سے ماں سے کہنے لگتا ہے کہ میرے ناخن تراش دو، صبح جی دیکھیں گے، مولانا صاحب دیکھیں گے۔ تربیت دی جاتی شروع سے تو اس کے عادی ہو جاتے، ورنہ کیا ہو رہا ہے آج مغربی تہذیب ہم پر چھائی جا رہی ہے۔ بہت سی لڑکیاں جو فیشنیبل ہیں اپنے ناخن کتنے بڑے بڑے آدھے انچ کے رکھتی ہیں، یا کم سے کم ایک ناخن چھوڑ دیتی ہے، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف اور طبی اعتبار سے نقصان دہ۔ یہ جو فیشن آ رہا ہے یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ مردوں کے ساتھ جو مشابہت اختیار کرنے کا فیشن، بچیوں کا لباس آپ دیکھیے، ایسا لباس تنگ اور چھوٹا سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، لباس پہننے کے بعد بھی وہ بچی برہنہ نظر آتی ہے، اس کی جو چستی ہے انتہائی چست ہونے کے ساتھ ساتھ ٹخنوں سے اوپر چلی گئی، مردوں کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے آ گیا، یعنی الٹی ہی چال چلی جا رہی ہے۔ مغرب نے جو ہمیں فیشن دے دیا ہم نے اس کو لے لیا، کپڑا ہمارا پھٹا ہوا ہے، کندھے کے اوپر، بازو کے اوپر، جس کو چھپانا ضروری ہے۔ مردوں کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، کہاں پھٹی ہے؟ سطر، جس کو چھپانا ضروری ہے نماز میں، کپڑا پھٹا ہوا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ سب فیشن ہمیں چھوڑنا، ہمیں پیچھے مڑ کر 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو صحابیات تھیں، ان کی نقل ہمیں کریں۔ ہماری مائیں بہنیں ازواج مطہرات کو دیکھیں، بنات طیبات کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، اسی میں ہمارا حسن ہے، ہمارا جمال ہے، ہماری خوبصورتی ہے۔ عورت بن کر جو فیشن کرے گی وہ اس کے حسن کے اندر نکھار پیدا کرے گی، اور جو مرد بن کر فیشن کرنا چاہے گی، مرد بننا چاہے گی، تو وہ وقتی طور سے چاہے کچھ لوگ واہوائی دے دیں، لیکن حقیقت میں وہ حسن نہیں ہے، وہ کراہیت کا سبب ہے۔
قسم قسم کے کیمیکل والے جو فیشن کرنے کے لیے جو سامان آ رہے ہیں وہ چند دنوں میں چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ حسن چند دنوں تک رہتا ہے، اس کے بعد بیکار ہو جاتا ہے، لیکن جو وضو کے پانی سے 5 وقت ہمارا چہرہ دھلا جائے گا، اس کی وجہ سے جو نورانیت پیدا ہوگی وہ بڑھاپے تک باقی رہے گی۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم لباس پہنے تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ساتر ہے یا نہیں، ہمارے صدر کو چھپانے والا ہے یا نہیں۔ ہم کوئی بھی عمل کرنے جائیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے اور سنت میں اس کا حکم کیا ہے، اس کے بعد اس کو اختیار کریں۔ بچیوں کو شروع ہی سے ایسے لباس پہننے کا عادی بنائیں جو ان کے صدر کو چھپانے والا ہو، ڈھیلا ڈالا ہو، مکمل ہو۔ یہ نہ سوچے رہے تو بچی ہے، ابھی تو 2 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی۔ شروع سے آپ جس چیز کا عادی بنا دیں گے اسی چیز کا وہ عادی بنے گا۔ ایک بچی ہمارے مکتب میں پڑھنے آتی تھی، وہ اس کے گھر والوں نے اس کو لباس جو پہنایا وہ بالکل بچوں کا لباس جیسے بچے پہنتے ہیں۔ اب وہ اس کا عادی بن چکی، بڑی مشکل سے بڑی محنت کے بعد اس کی عادت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ بعد میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا بچہ ہے، اسکول پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے، اسکول پڑھتا ہے، اسکول کا ڈریس جو بھی پہن کے جاتا ہے، آپ کے گھر آیا، آپ نے اس کو شرعی لباس پہنایا، بہترین، آپ مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اعلیٰ کوالٹی کا آپ نے کپڑا خرید کر اس کو کرتا پاجامہ ٹوپی پہنایا تو وہ ہمیشہ وہی لباس پہنے۔ آپ اس کو پینٹ دیں گے بڑے ہونے نہیں پہنے، یہ نہیں کہ پینٹ پہننا ناجائز ہے، لیکن جو شرعی لباس ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، اور لباس پہننے کے بعد بھی آدمی بہانا نہ ہو۔ لباس کا ایک مقصد ہے، ایک تو زینت، آدمی اس کو پہننے کے بعد آدمی لگے، جانور نہ لگے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس کے صدر کو، مردوں کا صدر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، خاص طور سے عورتوں کا پورا بدن صدر ہے، جو بال ان کے لٹکے رہتے ہیں، جو چوٹی نظر آتی ہے وہ بھی صدر میں داخل ہے۔ وہ بھی اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے تو گویا کہ اس کے بدن کا وہ حصہ کھلا ہوا ہے جو نہیں کھلنا چاہیے۔ نماز کی حالت میں دوپٹہ چھوٹا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے یا رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ کا چوتھائی حصہ نظر آ گیا، گڈھے سے اوپر جو ہاتھ ہے ایک ایک جوڑ کلائی تک اس کا چوتھائی حصہ نظر آ گیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ جو چوٹی لٹکی ہوئی 1 فٹ کی ہے اس کا چوتھائی حصہ نظر آ گیا، کھل گیا، نماز فاسد ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہماری آستین چھوٹی ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، دوپٹہ چھوٹا ہے، نماز کی حالت میں پورا ساتر نہیں، بڑا دوپٹہ ہو، بڑا اسکارف ہو، کہ سجدے کی حالت میں جاتے ہوئے بھی ہمارا کوئی ہاتھ کا حصہ نہ کھلے، کوہنی نہ کھلے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنا ضروری ہے، ورنہ ہم نماز پڑھتی ہے اور نماز ہماری درست نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ضمنی طور سے بات آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت طریقے پر جمعے کو اپنے ناخن وغیرہ تراشتے تھے وہ آپ پورے سال کرتے تھے، یہ چند دنوں کے لیے آپ نے حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے منع فرمایا۔ اور یہ منع بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر ناخن کاٹ لے گا یا کوئی مونچھیں تراش لے گا تو گناہ ہوگا، ایک مستحب عمل ہے، بلکہ کسی نے غفلت کی وجہ سے یہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو نہیں تراشا اور یہ ایام شروع ہو گئے اور 40 دن سے زیادہ ہونے لگا تو اس کو تراشنا ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز مغروب ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے مونچھ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، مونچھ کے بعد یا بغل کے بعد 40 دن تک اگر ان کو نہیں تراشا گیا تو پھر نماز مغروب ہوتی۔ تو ایک عمل یہ تھا۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی دی جاتی ہے۔ یہ قربانی اور اسی کے ساتھ ساتھ حاجی جو بھی عمل کرتا ہے وہ سب خاندان ابراہیمی کی قربانیوں کی یادگار ہے۔ پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ قربانی کس کو کرنا ہے، اس
اس پر واجب ہے، اس کے بعد پھر جتنا وقت رہے گا خاندان ابراہیمی کی قربانیوں پر ایک سرسری نظر، طائرانہ نظر، نصیحت اور عبرت کی نظر ڈالی جائے گی، کیونکہ بات ختم نہیں کرنا ہے 2:30 بجے تک۔ تو قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس کی پیروی کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اب یہ آپ کی شریعت کا ایک حکم بن گیا۔ اس کی تاریخ جڑتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، آپ کی شان ہی نرالی ہے، نبیوں کے باپ، نبیوں کا ایک طویل سلسلہ آپ کے خاندان میں ہے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام ان کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ ملک شام میں تھی، اسحاق علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں مکے میں تھے، حضرت حاجرہ مکے میں تھی، وہ یہاں پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب ہے، وہ بھی نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، انہی کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل، جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا جگہ جگہ بنی اسرائیل آئے گا۔ تو بنی اسرائیل ایک قوم کا نام ہے، اس کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلا ہے، اور بنی اسرائیل میں لاکھوں انبیاء ہیں، چند نبیوں کو چھوڑ کر سارے انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور یعقوب کے سلسلے سے جو سلسلہ چلا ہے اس میں نبیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور ملک شام ان کا مولد اور مدفن ہے۔ اور ایک سلسلہ جو چلا ہے ادھر سے اسماعیل علیہ السلام سے، اس میں ایک نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سب پہ فوقیت رکھتے ہیں، سب پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ کی جو ملت تھی اس ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، تبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی آپ پیروی کیجیے۔ تو جو حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا اس کی پیروی کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ کی شریعت بنا دی گئی، تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بجائے جنت سے میڑا بھیجا اور وہ ذبح ہو گیا، اور ہم نے اس کو بعد کے آنے والوں میں باقی رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کیا ملے گا ہمیں؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا، دمبا اور میڈا کا، جن کے بدن پر بہت بال ہوتے ہیں، ہاں چاہے جتنے بال ہو ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو صاحب حیثیت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ۔ صاحب حیثیت کون ہے، کس پر قربانی واجب ہے؟ تو جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ البتہ ایک نصاب زکوٰۃ کا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے اور قربانی بھی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ دونوں کی مقدار میں تو کوئی فرق نہیں ہے، البتہ شرائط میں کچھ فرق ہے۔ اس کا نصاب شرائط کے اعتبار سے زکوٰۃ کے نصاب کی شرائط کے اعتبار سے کم ہے۔ زکوٰۃ میں تو جو تجارتی مال ہے اسی پر زکوٰۃ ہوگی، تجارتی مال نہیں ہے ایسے ہی آپ نے رکھا ہے وہ نہیں جوڑا جائے گا۔ کوئی پلاٹ ہے، کوئی گھر ہے کرائے پر دیا ہے،
تجارتی نہیں ہے، بیچنے خریدنے کے لیے نہیں ہے، تو اس پہ زکات نہیں ہوتی، وہ مال نہیں جوڑا جاتا۔ سال گزرنا شرط ہے، سال نہیں گزرا ہے زکات نہیں ہوگی۔ لیکن جو قربانی والا نصاب ہے اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، تجارتی مال ہونا بھی شرط نہیں۔ جو مال بھی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، ہماری ضرورت میں نہیں آتا، سال بھر اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ استعمالی سامان ہے، سال بھر استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی قیمت جوڑ کر دیکھی جائے گی۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو سب مل کر پہنچ جاتا ہے، وہ شخص صاحب نصاب۔ صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، اور موجودہ تولے کے اعتبار سے وہ کچھ 8 تولے کے آس پاس ہوتا ہے۔ پہلے کا تولہ بڑا ہوتا تھا، ابھی تولہ 10 گرام ہے، پہلے کا تولہ کچھ 12 گرام کے آس پاس کا ہوتا ہے۔ اس لیے 7.5 تولہ جب بولا جائے تو کچھ 8 ساڑھے 8 تولے کے آس پاس ہوتا ہے۔ خالی سونا ہے، نہ چاندی ہے، چاندی کی انگوٹھی بھی اس کے پاس نہیں ہے، کچھ بیلنس بھی نہیں ہے ضرورت سے زائد، تو ضروری ہے اتنا سونا ہو تب صاحب نصاب ہوگا۔ اور کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، تب وہ چاندی والا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ 52.5 تولہ یعنی 600 گرام چاندی کے آس پاس موجودہ تولے کے اعتبار سے، گرام کے اعتبار سے اس کے پاس اس کی مالیت موجود ہے، تو یہ بہت ہلکا نصاب ہے۔ 50,000 کے آس پاس کسی کے پاس مالیت ہے، ایک انگوٹھی بھی اس کے پاس 1 تولے کی ہوگی اور کچھ چاندی ہوگی، تو چاندی والا نصاب دیکھا جائے گا، اس کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب ہو جائے گی۔ یا کچھ بیلنس ہے اس کے پاس اور سونا ہے، تب بھی مالیت چاندی کی دیکھی جائے گی۔ تو اگر ساتھ میں کچھ چاندی ہے یا کچھ بیلنس ہے تو چاہے تولہ سونا اس عورت کے پاس ہو، وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اور شریعت میں ہر ایک کی ملکیت کا اعتبار الگ ہے، باپ کی ملکیت کا اعتبار الگ ہے، بیٹے کی ملکیت کا اعتبار الگ ہے، شوہر کی ملکیت کا اعتبار الگ ہے، بیوی کی ملکیت کا اعتبار الگ ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا یعنی اس کے پاس اتنی مالیت ہوگی جو نصاب کو پہنچ جائے گی، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب عام طور سے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹی فیملی ہے، ابھی کسی کی شادی نہیں ہوئی، تو جو باپ ہوتا ہے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ بیوی ہے، اس کے پاس جو زیورات ہیں، تو عرف یہ ہے کہ جو زیورات اس کو مہنگے سے ملتے ہیں وہ مالک ہوتی ہے۔ جو شوہر کی طرف سے دیا جاتا ہے عام طور سے ساس سسر مالک ہوتے ہیں، یا شوہر کو اختیار ہو جاتا ہے تو شوہر مالک ہوتا ہے، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ الا یہ کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے زیورات کا مالک بنا دے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل کر بیوی کی ملکیت میں چلے جائے۔ تو اگر بیوی کے پاس نصاب کے بقدر زیور ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر بھی قربانی ہے۔ شوہر صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر بھی قربانی ہے۔ کسی بچے کی شادی ہو گئی اور ہم نے جو زیور دیا بچے کو مالک بنا دیا، وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور اس کی بیوی کو جو زیورات مہنگے سے ملے وہ بھی صاحب نصاب ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ گھر میں ایک ہی صاحب نصاب ہے تو ایک قربانی کافی ہے، چاہے ہر سال اسی کے نام قربانی ہو۔ عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں ایک سال اس کے نام ہو گئی، اب دوسرا سال آیا بیوی نے کہا میرے نام کراؤ، ہر سال تمہارے نام ہوتی ہے، میرے نام قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اب بیچارے کی حیثیت ہے نہیں، ایک ہی حصہ لینے کی یا ایک ہی جانور قربان کرنے کی حیثیت ہے، بیوی صاحب نصاب نہیں ہے، بیوی چلا رہی ہے، شوہر صاحب نصاب ہے، پہلے اس کے نام ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کے نام قربانی کر کے پہلے واجب ادا کیا جائے، اس کے بعد اللہ نے حیثیت دی ہے تو آپ چاہے جس کے نام کریں، بیوی کے نام کریں، بچوں کے نام کریں، مرحومین کے نام کریں، لیکن واجب قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کئی لوگوں پر واجب ہے، آپ شہر میں جہاں قربانی مہنگی ہے، سارے حصے نہیں کر سکتے، سارے لوگوں کے نام قربانی نہیں کر سکتے، دوسرے صوبے میں جو قابل اعتماد ادارے ہیں اور انہوں نے اعلان لگا رکھے ہیں یا آپ کے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنے دوسرے واجب لوگوں پر جو قربانی واجب ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مالی عبادت ہے، آپ جو بھی خرچ کریں گے
اللہ کے راستے میں اللہ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ تو یہ قربانی کے کچھ مختصر سے مسائل تھے جس کو سمجھانا ضروری تھا۔ یہ قربانی مالی عبادت ہے اور یہ خاص طور سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دی ہوئی قربانیوں کی یادگار ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے جو قربانی دی ہے اس میں اگر آپ غور کریں، عبرت کی نظر ڈالیں تو باپ، بیٹا اور ماں، شوہر اور بیوی اور بیٹے سب کا کردار ہے۔ اس سے میں اس کی طرف ابھی اشارہ کرتا ہوں، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب دین سب کے اندر ہوگا، مردوں کے اندر بھی ہوگا، عورتوں کے اندر بھی ہوگا، بچوں کے اندر بھی ہوگا، دینی مزاج جب عورتوں کا بھی بنے گا تبھی دین پر مرد بھی عمل کر پائے گا۔ اور اگر دینی مزاج عورتوں کا نہیں بنا، بچوں کا نہیں بنا، تو مرد چاہے جتنا عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، علماء میں سے ہو، مفتیان میں سے ہو، شیخ الحدیث میں سے ہو، اگر عورتوں بچوں کے اندر دین نہیں تو کہیں نہ کہیں اس کو مجبور ہونا پڑے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس طرح ابو الانبیاء ہیں، اسی طرح ان کی بیوی حضرت ہاجرہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہ مزاج رکھتے ہیں جو نبوت والا مزاج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں، تو انہوں نے دعا کی ربی ہب لی من الصالحین، ایک مختصر سی دعا، جس کی اولاد نہ ہو، جس کو اولاد کی خواہش ہو، وہ اس دعا کی کثرت کرے، انشاءاللہ اس کی یہ دعا قبول ہوگی اور اس کی گود اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ ربی ہب لی من الصالحین، جامع دعا ہے، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے۔ صرف اولاد کی دعا نہیں، نیک صالح اولاد ہوتی ہے تو وہی دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنتی ہے اور آخرت میں بھی وہ ذخیرہ آخرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ، ہر ایک کی آزمائش ہو رہی، جو جس حال میں ہے، جو خوشحال ہے اس کی خوشحالی میں، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی میں، جو بیمار ہے بیماری میں، جو صحت مند ہے اس کی صحت کی حالت میں، ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم فراوانی اور خوشحالی کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں، پریشانی اور مصیبت میں صبر سے کام۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اور زیادہ سخت آزمائش میں ڈالا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ سب سے زیادہ مصیبتوں میں، ابتلا میں، آزمائش میں انبیاء کو ڈالا ہے۔ اس کے بعد جو انبیاء سے زیادہ قریب تھا، پھر جو ان سے زیادہ قریب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء تھے، اس لیے ان کی سب ترین آزمائش اللہ نے کی اور وہ 100% اس میں کامیاب ہوئے، کامیابی کی شہادت بھی اللہ نے دی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، بڑی تمناؤں کے بعد، امیدوں کے بعد ایک چراغ گھر میں جلا، پوری جوانی گزر گئی، بڑھاپے کی حالت میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی آزمائش کا سلسلہ اور دراز ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی آزمائش ہو چکی ہے، وقت نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن یہاں سے آپ کی سخت ترین آزمائش کا ایک دوسرا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ کو حکم ہوا اس دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں، جہاں آج خانہ کعبہ آباد ہے، وہاں لے جا کر چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، اس کی کوئی حکمت اور مصلحت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھی، بس اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ یہ ہے اس قربانی کا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ اس آزمائش کا پیغام یہی ہے کہ ہر بندے کو بس اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے، اس کی حکمت اور مصلحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ اللہ ایسا کیوں؟
ایک تھیلے میں کھجوریں لی، مشکیزے میں پانی لیا، تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا اسباب کے درجے میں، اور اپنے بیٹے کو اور بیوی کو لیا اور وہاں سے لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں پہاڑیوں کے دامن میں چھوڑ دیا۔ یہ ہمیں بولنا آسان ہے، کہنا سننا آسان ہے، لیکن کتنی مشکلات کے ساتھ یہ حضرات وہاں پہنچے ہوں گے اس کا اندازہ انہیں کو ہوگا۔ اس وقت نہ کوئی آدم تھا، نہ آدم ذات، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، خانہ کعبہ کی عمارت بھی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی بچے کو چھوڑا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ کہیں اللہ کے حکم کی ادنا خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اب پیچھے پیچھے حاجرہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، ابراہیم تم یہاں ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے بیوی بچے کی محبت میں جو اللہ کو ناراض کر دے۔ تھوڑی دور تک حضرت حاجرہ جب چلی، وہ بھی نبی کی بیوی تھی، مزاج شناس تھی، اور وہ دیکھ رہی تھی اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آ رہی تھی، جو قربانیاں ابراہیم علیہ السلام دے رہے تھے، سب کو دیکھ چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ اللہ امرک بہذا۔ اس سوال کے جواب میں صرف ابراہیم نے کہا نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ وہیں سے ایک تاریخی جملہ کہتے ہوئے لوٹ گئی، اذن لا یضیعنا، جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تب وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جائیے چلیے، یہ یقین، یہ اعتماد اللہ کی ذات پر، اللہ کی مدد پر حضرت حاجرہ کا تھا۔ یہ پیغام دینا ہے اس امت کی مستورات کو کہ ہماری عورتوں کے اندر بھی اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہونا چاہیے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ نے سارا انتظام کیا۔ حضرت اسماعیل بھوکے ہوئے، پیاسے ہوئے، اللہ نے زمزم کا انتظام کیا۔ آج پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے۔ حضرت حاجرہ کی قربانیوں کی برکت ہے، حضرت اسماعیل کی قربانیوں کی برکت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی برکت ہے۔ جب قربانی دی جاتی ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین پر جب بندہ عمل کرتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ سخت ترین آزمائش سے یہ تینوں حضرات گزرے تو اللہ نے یہ مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے آ گئے اور بیوی بچے چھپ گئے، وہاں بیٹھ کر دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ، میں نے آپ کے حکم سے تو اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا ہے، لیکن اب اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے اور انہیں پھلوں میں سے رزق دیجئے۔ دونوں دعائیں قبول ہوئی۔ آج پوری دنیا کا عمدہ پارٹی کا مال سعودی عرب جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسان بنانے کی دعا نہیں کی کہ اللہ یہاں پیدائش ہو جائے، یہ پہاڑ ہٹ جائیں، یہاں سبزہ زار ہو جائے۔ شاہانہ رزق کا انتظام کیا۔ سعودی والے کچھ نہیں کرتے، عہدی ہوتے، پہلے کام بھی نہیں کرتے تھے۔ اب تو یہ حکومت آئی ہے، مجبوراً ان کو کام کرنا پڑا، ورنہ بیٹھے رہتے تھے۔ انڈیا سے بلا لیا، پاکستان سے بلا لیا، بنگلہ دیش سے بلا، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ جو وہاں رہتے تھے وہ بھی آ گیا، دکان کھولتے، وہی مزاج شاہانہ رہتا ہے۔ شاہانہ رزق کی دعا کی تھی، اللہ نے اس کا انتظام کیا اور پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیا۔ ہر آدمی کی تمنا کہ میں مکہ پہنچوں، مدینہ پہنچوں، بار بار پہنچوں۔ تو یہ پہلے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے اس کے بعد۔ تو بہرحال یہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام نے دی، وہاں ان کی بیوی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر ان کی بیوی اس پر راضی نہیں ہوتی تو شاید ابراہیم علیہ السلام اس مسئلے میں اتنی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ پھر پورا رائے میں ایک اور واقعہ سنا تھا، اس میں جو خاص عبرت اور نصیحت ہے ہماری مستورات کے لیے، اس پر بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں رہنے لگے، پھر جب بڑے ہوئے
تو پھر خواب دکھایا گیا کہ میں خواب میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. خواب کا تذکرہ اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. بیٹا فوراً تیار ہو گیا. ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے, 10 سال کا بیٹا ہے, لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر ڈالیے, انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے. یہ جواب ایک بچے کا. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے, شیطان پریشان ہے کہ ارے ابھی تو ابراہیم کامیاب ہو جائیں گے, کیسے میں بہکاؤں. سب سے پہلے حاجرہ کے پاس گیا. حاجرہ سے کہا رہے تم نے کچھ سنا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا لے جا رہے ہیں. کہا تم پاگل ہو, کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں, جو لے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. یہ جب آواز آئی حاجرہ کے کانوں میں تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اگر وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو یقیناً ان کو ذبح کرنا چاہیے. ابھی کیا کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ ایسی باتیں کر رہے ہو. لیکن جب اس شیطان جو انسان کی شکل میں آیا تھا, جب اس نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, تب حاجرہ نے فوراً جواب بدل دیا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو یقیناً بیٹے کو قربان کر دینا عقل کے موافق. حضرت حاجرہ یہاں تعاون نہ کرتی, دوڑ کر اپنے بیٹے کو گھسیٹ لیتی, ابراہیم کو ذبح نہ کرنے دیتی. ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی نہ ملتی. یہاں بھی آپ دیکھیے عورتوں کا کردار, عورتوں کے اندر دینی بیداری آنا کتنا ضروری ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے, ایک امتحان لینا تھا, بیٹا ذبح ہو گیا, قربانی کا حکم آ گیا. پھر آگے وہاں کوئی رہنے والا نہیں تھا, ادھر سے ایک قبیلہ آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہاں زمزم ہے, یہاں پرندے بھی ہیں, تو اسے تلاش تھی کہیں گھر بنانے کی. حضرت حاجرہ سے درخواست کی کیا ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہاں تم رہ سکتے ہو, لیکن پانی میں تمہاری کوئی ملکیت حصے داری نہیں ہوگی. تو یہ قبیلہ وہاں آباد ہوا جسے قوم جرہم کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے مکے کی آبادی کا کام ہوا, آبادی بڑھتی گئی. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے, شادی کا وقت ہو گیا. قوم جرہم کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا. ادھر حضرت سارہ جو آپ کی ایک بیوی تھی, ان کے شام میں رہتی تھی, اور اللہ نے انہیں براق عطا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. وہ صبح چلتے تھے تو دوپہر میں مکہ پہنچ جاتے تھے, ملک شام سے مکہ اس طرح سے آتے جاتے تھے اور دونوں بیویوں کا حق ادا کرتے. ایک وقت ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوگی. اب وہاں تو کوئی ذریعہ معاش تھا نہیں, پہاڑی تھی اور وہاں پرندے رہتے تھے, اسی کا شکار کر کے لاتے تھے, اس کا گوشت کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک دن آئے تو گھر پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے, کہ شکار کرنے گئے تھے. بہو نکلی, دروازہ کھولا, پہچانا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے, کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے؟ تو کہا بڑی شکایت کی, بہت تکلیف ہے رہنے کی, کھانے کی, پینے کی, یعنی جو بھی تکلیفیں تھی سب بیان کی اور شکوہ شکایت کی. شوہر گیا ہے ذریعے معاش کے لیے, شکار کرنے کے لیے. ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے بچے اچھے سے اچھا کھائیں پیئیں اور اچھا سے اچھا میں ان کے لیے انتظام کر سکوں. لیکن اس بیوی نے جب شکایت کی, ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل دیں. اب جب وہ آئے تو بیوی نے تذکرہ کیا, ایک بہت بڑے شیخ آئے تھے, بزرگ آئے تھے, اور انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ, تم اپنی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل علیہ السلام بھی مزاج نبوت سے واقف تھے, وہ سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان تھے, انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. چنانچہ انہیں طلاق دے کر رخصت کر دیا. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی قبیلے جرہم کی دوسری لڑکی سے, ساتھ میں رہتے تھے. پھر ایک مرتبہ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے. اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے, شکار کرنے کے لیے گئے تھے. بہو نکلی, آپ نے حال چال پوچھا, اس نے بہت تعریف کی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اچھی زندگی گزر رہی ہے.
کہا کیا کھاتے پیتے ہو؟ کہا کھجور اور پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہم بارک لکم فی الماء والتمر، اس طرح کی دعا دی کہ اللہ تمہارے کھجور پانی میں برکت دے، تمہارے شوہر آئے تو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ اب جب وہ آئے پھر بیوی نے تذکرہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے ابا جان تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم میرے لیے اچھی ہو، میں تمہاری چوکھٹ کو باقی رکھوں، تمہیں کبھی طلاق نہ۔ ایک واقعہ ہے جو مستند کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس سے ہمیں عبرت نصیحت دینا ہے۔ پہلی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ دوسری بیوی کو باقی رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر شکر اور صبر کا مادہ نہیں تھا، اور اس بیوی کے اندر شکر اور صبر کا مادہ تھا۔ اور اللہ نہیں چاہتے تھے کہ جس کی نسل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، جو سراپا صبر اور شکر ہوں گے، اس نسل میں کوئی ناشکری اور بے صبری عورت رہے۔ اس لیے ہماری مستورات مائیں اور بہنیں شکر کی صفت اپنے اندر رکھیں، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے۔ شوہر، کوئی شوہر ایسا نہیں ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا بچوں کو تکلیف دے، وہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا اس کو کھلائے پہنائے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی اور حالات ہیں تو اس پر صبر کرے۔ صبر اور شکر سے ظالم سے ظالم گھرانے میں بھی عورتوں کا گزارا ہو جائے، اور بے صبری اور ناشکری سے اچھے اچھے گھرانوں سے بھی زندگی برباد ہو جائے۔ یہ صبر اور شکر کیسے پیدا ہوگا؟ ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ بہترین تدبیر ہے جو جس پوزیشن میں ہے، جس مالی حالت میں ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اس کے اندر شکر پیدا ہو۔ اگر دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی۔ اپنے شوہر کی مالی پوزیشن دیکھ کے، اپنے گھر کی مالی پوزیشن دیکھ کے، اور اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کی حیثیت دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے اللہ اس میں اضافہ کرے گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی شدید، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے، تمہیں اور پریشان کرے۔ اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں، چونکہ ہمارا مزاج یہ ہے، عورتوں کا بھی ہے، سب کا مزاج یہی ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ جو کھولی میں رہتا ہے، چھوٹے مکان میں، وہ اوپر والے کو دیکھتا ہے، فلیٹ میں رہتا ہے۔ جو فلیٹ میں رہتا ہے وہ ٹاور میں جو رہتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ جو سائیکل سے پیدل چلتا ہے سائیکل والے کو دیکھتا ہے، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو، وہ فور ویلر والے کو، اور وہ اس سے اونچی گاڑی۔ اس وجہ سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ ہم محنت کریں، حلال رزق حاصل کریں، اچھے سے اچھا اپنی بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کی پہنانے کی کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مائیں بہنیں بھی، مرد حضرات بھی اپنے اندر شکر والی صفت پیدا کریں۔ شوہر کچھ لا کر دے، اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے وہ چیز نہیں اچھی ہے، نہیں پسند ہے، پھر بھی اس وقت اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، وہ آگے اس سے بڑھ کر اور زیادہ اچھی چیز لانے کی کوشش کریں۔ آج کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کا لایا ہوا کوئی سامان ہی عورت کو پسند نہیں آتا، اس لیے ساری عورتیں مارکیٹ میں، آدمی گھر میں۔ اس لیے شکر اور صبر والی صفت ہمارے اندر آئے گی، انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور تمام حضرات کو، خواتین کو عمل کرنے کی کوشش، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وشفاء من كل داء۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال الہ العالمین ہم سب خطا کار سیاہکار گنہگار بندے ہیں ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرمائیے ہم سب کی بخشش فرمائیے اللہ ہمارے باپ داداؤں کی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائیے ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے اے اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و شریعت میں کرائے اے اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ اپنی معرفت اپنی محبت نصیب فرمائیے تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائیے اے اللہ غیروں کی نقالی سے ہمارے بچوں اور بچیوں کو خاص طور سے اللہ بچنے والا بنائیے اے اللہ اے رحیم اے کریم حلال رزق سے ہم سب کی مدد فرمائیے برکت والے رزق سے مدد فرمائیے اے اللہ رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیے اے اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرمائیے اے اللہ جو مائیں اور بہنیں جو بھائی اور بہن مالی اعتبار سے پریشان ہیں یا گھریلو حالات کے اعتبار سے کسی تنگی میں مبتلا ہے اے اللہ ان کو اس پریشانی سے اس تنگی سے نکال کر خوشحالی فراوانی اور سکون عطا فرمائیے اے اللہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائیے اے اللہ خانگی جھگڑوں کو اے اللہ دور فرمائیے اے اللہ جو غیر شادی شدہ بچے اور بچیاں ہیں اے اللہ وقت پر اے اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرمائیے اے اللہ مالی تنگی کو دور فرمائیے معیشت کو اے اللہ مضبوط فرمائیے اے اللہ مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے اے اللہ کی جو قربانی کا عمل آ رہا ہے اے اللہ اس قربانی والی عبادت کو اے اللہ خیر خوبی کے ساتھ اے اللہ امن و امان کے ساتھ پورے ملک میں مسلمانوں کو ادا کرنے والا بنائیے شر پسندوں کے شریروں کے شر سے اللہ حفاظت فرمائیے اے اللہ امن و امان عطا فرمائیے اے اللہ اس ملک میں امن و چین اور سکون کی زندگی اے اللہ مسلمانوں کو عطا فرمائیے اے اللہ جو لوگ امن کو غالب کریں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے مساجد مدارس مکاتب دینی مراکز کی اللہ حفاظت فرمائیے خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری بچیوں کی اے اللہ حفاظت فرمائیے ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے ان کے دین اور اسلام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ جو شرع ذوالحجہ کے ایام چل رہے ہیں ان ایام کی دنوں کی اور راتوں کی اے اللہ قدر کرنے والا بنائیے اے اللہ گناہوں سے بچنے والا بنائیے اے اللہ ہمیں جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنے سے رہ گیا ہے اے اللہ ہم سب کے دلوں کی حالات آپ کو معلوم ہے اے اللہ ہم سب کی جائز مراد جائز ضرورتیں پوری فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا